حضرت بہاءالحق نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے درویش، سلسلہ نقشبندیہ کے امیر تھے، اور کیا بات ہے ان کے سلسلے کی اور ان کے خدمات دین کی بھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں تڑپ بھی کہ میں کسی شیخ کی نوکری کروں، خواہش پیدا ہو گئی، تو میں نے حضرت امیر کلال کا تذکرہ سنا۔ بڑے درویش تھے، دور دور تک میں ان کے تذکرے سنتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں ان کے یہاں چلا گیا، اتنا لمبا سفر کر کے میں نے حضرت امیر کلا کے بارگاہ میں جب میں پہنچا، فرماتے ہیں کہ میں نے عجیب منظر دیکھا۔ حضرت صاحب جن کی میں بڑی تعریفیں سنی تھی، بہت بڑی بات سنی تھی، لوگوں کے زبانوں سے میں نے تو ہمیشہ تعریفیں سنی ہیں، لیکن جب میں وہاں پہنچا تو حضرت صاحب 4-5 لڑکوں کو ساتھ میں لے کر کشتی لڑ رہے ہیں، اور خود بھی کشتی ہو رہی ہے۔ میں نے کہا یہ بھی کوئی صوفی ہے، یہ بھی کوئی صوفی ہے جو کشتیاں کر رہا ہے؟ یہ تو بیٹھ کے حدیثیں پڑھتے، تلاوت قرآن کرتے، یہاں تو ماجرا بالکل الٹا ہے۔ جب میں نے وہاں پہنچا تو حضرت صاحب 4-5 لڑکوں کے ساتھ کشتی لڑ رہے ہیں۔ خیر اب میں آ ہی گیا ہوں، اتنا لمبا سفر طے کر کے، رات یہاں گزار کے صبح نکل جاتا ہوں، کیونکہ وہ اس لیے کہ آس پاس میں رات گزارنے کے لیے کوئی انتظام نہیں تھا، اس لیے انہوں نے ارادہ کیا کہ میں آج رات یہیں گزاروں گا اور سویرے ہی اٹھ کے گھر کی نماز کے بعد نکل جاؤں۔ جب میں اندر داخل ہوا تو حضرت امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے ملے، لیکن ان سے ملنے کے بعد میں میرے دل میں تھوڑی سی بھی خوشی نہیں تھی، کیونکہ میرا دل ٹوٹ چکا تھا۔ جو میں سوچ کے یہاں آیا تھا ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ملاقات ہوئی، سلام عرض کیے تو پوچھنے لگے کیسے آئے، تو بولنے لگے کہ میں آپ کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کھانا کھلایا، رات مجھے سلا دیا۔ فرماتے ہیں میں نے عجیب خواب دیکھا۔ خواب میں نے دیکھا کہ میں ایک دلدل میں پھنس گیا ہوں، جتنا ہی باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہوں اتنا ہی اندر چلے جاتا ہوں۔ اچانک میرے خواب میں امیر کلام تشریف لائے، آ کے انہوں نے میرا بازو پکڑ کر اللہ اکبر کہہ کے مجھے باہر نکال دیا۔ فرماتے ہیں جب میں اٹھا تو پسینے سے شرابور تھا، حالت میری بڑی عجیب تھی، اتنے میں فجر کی اذان ہو گئی۔ جب میں نے فجر کی نماز پڑھی، نماز فجر کے بعد امیر کلا رحمۃ اللہ علیہ خود ناشتہ لے کر تشریف لائے، اور ناشتہ میرے سامنے رکھ کر فرماتے ہیں کہ بیٹے اگر ہم کشتی نہیں کرتے تو کل رات تمہیں دلدل سے کیسے نکالتے؟ اگر ہم کشتی نہ کرتے تجھے دلدل سے کیسے نکالتے؟ اور پھر فرماتے کہ کشتی میں لوگوں کو پہلوان ثابت کرنے کے لیے نہیں کرتا، معلوم پڑا ہے کہ کافر اس علاقے پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو اس لیے ہم بھی تیاری میں ہیں، کافروں کے مقابلے میں ہم تیاری کر رہے ہیں۔ تو یہ جہاد کی تیاریوں کا کام ہو رہا تھا، تو انہیں کم سے کم پوچھ تو لیا ہوتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اگر تم کسی سے پوچھ تو لیتے، یا پھر تم تھوڑا تفصیلات میں چلے جاتے۔ اللہ کے رسول، اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور میں جب کبھی بھی وہ بات سنتا ہوں بدن میرا کانپنے لگتا ہے۔ محبوب فرماتے ہیں کہ تیری نظر دائیں بائیں بھی نہیں اٹھنا چاہیے، نظریں جھکا کے رکھنا، نظروں کو ہمیشہ جھکا کے رکھنا، کانوں کو بس وہی سننا جو تجھے ضرورت ہے، نظروں کی حفاظت کرنا، نظروں کی حفاظت کرنا، اور
کانوں کو بس اتنا کام دینا، بس تمہیں جو ضرورت ہے وہی سننا۔ پھر دیکھو زبان بھی بہت کم بولے گی، زبان بھی وہی بولے گی جتنا تمہیں بولنا ہے، کیونکہ تم نے سنا اتنا ہی ہے۔ ہمیں تو شریعت کے پہلے دن سے ہی ان 3 چیزوں کی حفاظت کرنے کے لیے کہا گیا۔ زندگی بھر اس بات کو یاد رکھنا، اس بات کو چاہے آپ سبق سمجھ لینا یا پھر نصیحت سمجھ لینا یا پھر کچھ اور سمجھ لینا، لیکن ضرور یاد رکھنا، زندگی میں کبھی بھی صحیح العقیدے کے بارے میں غلط سوچ نہ رکھو، اولیاء اکرام کے بارے میں غلط سوچ نہ رکھو، بلکہ ہمارے صوفیہ تو یہ فرماتے ہیں کہ کوئی بد عمل کو دیکھ کر یہ نہ سوچنا کہ یہ بد عمل ہے اور میں نیک، یہ بڑی بیماری ہے۔ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے ایک ایسا وقت آئے گا جو تیری توفیق چلے جائے گی اور اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے کر اللہ اس کو اپنا ولی بنا لے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ اللہ کل شیء قدیر، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی۔ اچھی سوچ اپنے دلوں میں پیدا کرو، خیالات اچھے رکھو، ٹھیک ہے پھر بھی اگر تمہیں برا لگتا ہے تو دوری اختیار کرو، کسی کو بھلا برا مت بولو، تمہیں پسند نہیں آتا کوئی بات نہیں، دوری اختیار کر لینا، کسی کو بھی چاہے وہ گنہگار بھی کیوں نہ ہو اس کے بارے میں بھلا برا مت بولو، اور بالخصوص اولیاء اکرام کے بارے میں، صحیح العقیدہ کے بارے میں بالکل بھی نہ بولو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فجر کے لیے نہیں اٹھا جاتا، تہجد کے لیے اٹھا نہیں جاتا، کیوں اٹھا نہیں جاتا؟ معلوم ہے آپ کو اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر تم واقعی میں فجر کی نماز یا تہجد کو اٹھنا چاہتے ہو تو رات میں سوتے وقت اچھی سوچ اور اچھے خیالات کے ساتھ سویا کرو، خیالات اچھے رکھو، اپنی سوچ پاک رکھو، محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سوچ اپنے دماغ میں، اپنے دل میں پیدا کرو، بالخصوص رات میں سوتے وقت۔ جب ہم ان کو سوچتے سوچتے سویا کریں گے، صبح وہ خود ہی ہمیں بیدار کریں گے، ان کی محبت ہی کافی ہے بیدار کرنے کے لیے، اور ان سے ہی دل لگانا، ان کے بارے میں ہی سوچتے رہنا۔ دوسروں سے دل لگانے کی مطلب ہی کیا ہے؟ دوسروں سے دل لگانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ دنیا کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ دنیا والے ہمیں 1% بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، ان سے ہمیں 1% بھی منافع نہیں ملتا، کسی اور کے طرف تو دیکھتا کیوں ہے؟ اچانک میرے دل میں ایک بات یاد آ گئی کہ کسی نے کسی سید صاحب سے جا کے یہ پوچھا کہ میں ذکر و اذکار میں مصروف ہونا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھے سکھا دیں گے؟ تو سید صاحب کہنے لگے ذکر و اذکار کرنے سے پہلے اپنے سوچ اور خیالات کو پاک کر، گندی سوچ رکھ کے جب وہ ذکر و اذکار کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، گندی سوچ رکھ کے اللہ اللہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ پہلے بنیادی تو صحیح رہے، خیالات تو پاک رہے، سوچ تو اچھی رہے، پھر آخر میں اللہ اللہ کرنے سے کچھ حاصل ہوتا ہے۔ یوں ہی اولیاء اکرام اتنے بڑے بڑے مقامات پہ فائز نہیں ہے، نفسی خیالات کو ختم کرنے کے بعد ہی یہ مرتبہ انہیں ملا۔ لوگوں کے بارے میں اچھی سوچ رکھنے سے کیا کبھی تمہارا نقصان ہوا؟ اس بات پر غور کریں اور آج ہی اپنی سوچ، اپنے خیال کو پاک اور صاف رکھیں۔